لا إله إلا الله 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 آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. کتنا خوبصورت بیان تھا, کتنا پیارا بیان تھا. ایمان کی
کی سلامتی پر گفتگو ہو رہی تھی. یقین جانیے ایمان کی فکر ہر دم ہونی چاہیے انسان کو. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی فکر نہیں، خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی مانگے. خود رب کائنات نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پیدا ہوئے ہیں مسلمان، اللہ نے کیا، اب دنیا سے جانا ہے تو ایمان سلامت لے کے جانا ہے. ایمان کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے. ایک بڑی حدیث پاک ہے، اس کی جو راوی ہیں وہ بڑے عظیم ہیں. وہ میں ان کا ذکر نہیں کرتا، صرف وہ بات سناتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے سنا. اور جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا. اس کی جو راوی تھے وہ راوی تو سبحان اللہ، وہ خالی ان کے نام پڑھ کے کسی مجنون پہ دم کر دینا تو وہ ٹھیک ہو جائے. ایسی روایت ہے. سارے امام ہیں اس روایت میں. اس روایت کو جو راوی ہیں اس میں سارے امام. جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا. اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ. پرانے وقتوں میں ہر شہر کے اندر ایک قلعہ ہوتا تھا جس میں جو داخل ہو جاتا تھا تو وہ محفوظ ہو جاتا تھا. جنگ کے اندر ہوتے قلعے ہوتے تھے. اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ. اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر لی. اتنا پیارا کلمہ ہے اور اس کا وزن ایسا ہوگا کہ ہمارے اعمال زندگی بھر کے ایک طرف، اس کلمے کا وزن ایک طرف. اور روایت میں آتا نا کہ حضور وہ چٹھی رکھیں گے پلے میں، چٹھی. تو ایک روایت میں آتا ہے اس چٹھی پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بہار شریف کا حوالہ دیا، اسی میں نے پڑھا کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں بھرے، اور ایک دفتر ایسا ہوگا کہ وہ حد نگاہ تک اتنا وسیع اور گناہوں سے بھرے ہوئے. گناہوں سے بھرے ہوئے 99 دفتر آئیں گے. 99 دفتر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اللہ اس کو ایک رکا دے گا، وہ فرمائے گا جا اس کو تلوا. تو وہ عرض کرے گا مولا یہ کہاں 99 دفتر، وہ کہاں یہ رکا. تو اللہ فرمائے آج ظلم نہیں ہوگا تیرے ساتھ. اللہ کی رحمت تو دیکھو، حضور کے امتیوں پر کرم تو دیکھو. اللہ فرمائے گا جا اس کو تلوا. جب وہ ایک پلے میں 99 دفتر اور ایک پلے میں جب وہ رکا رکھے گا تو اس رکا والا جو پلہ ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا. اور اس رکے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنا پیارا. اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ تو کمال کی ہے. حضور جان عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہے اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پہ کتنے ہلکے، لیکن وزن اس کا ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اتنا پتہ ہونے کے بعد بھی اگر ہم غفلت کریں تو یہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں ذکر نصیب فرمائے. وہ یاد رکھنا صحبت جو ہے نا وہ اصل لاتی ہے. اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا، یقین کریں گے تو ہمارے اندر اچھائی آئے گی، اور بروں کے ساتھ رہیں گے تو بھی برائی آئے گی. اللہ ہمیں بروں کی صحبت سے بچائے. آج کل ہم بڑے بھرم سے کہتے ہیں یار یہ تو میرا لنگوٹیا ہے، یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. یاد رکھنا اگر یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے نا، اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ کام نہیں آئے گی. قرآن فیصلہ کر چکا الاخلاء یومئذ. یہ گہرے دوست جو ہے نا اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. دشمن الا المتقین، سوائے متقین کے. یعنی کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے دوستی کی، مومن وہ ہے جو دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے،
دشمنی کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے. یہ مومن کی صفات ہے. اگر ہم نے اللہ کے لیے کسی کو دوست بنایا تو یہ دوستی قیامت کے دن کام آئے گی. جب اللہ اس نیک بندے کو انعام دے گا تو وہ کہے گا مولا میرا بھائی کدھر ہے, میں نے تو اس کے لیے کیا تھا. تو اللہ فرمائے گا جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور لے جا جنت میں. تو اپنی دوستیاں اچھی کر لیں, اللہ کے لیے کر لیں, اپنی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں, اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کہ اس سے دوستی کرتا ہوں یا کبھی نہ کبھی کام آ جائے گا, یار یہ اچھے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اس سے دوستی کر لوں. تو یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی. یاد رکھنا دوستی وہی کام آئے گی جو اللہ کے لیے کی گئی, اللہ کے رسول کی گئی. ہمیں اللہ یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عمر کے تقریباً آدھی سینچری میری ہو گئی ہے, تو میں اب اس عمر میں آ گیا ہوں کہ میں بچوں کو بھی ایک بات نصیحت کر سکتا ہوں. جب بھی دوست بناؤ, ایک بات سن لیجیے, جب بھی دوست بناؤ تو صرف اتنا دیکھو کہ یہ دوست آپ کو رب سے قریب کرے گا یا دور کرے گا. بس یہ چیز ضرور دیکھنا, پھر دوستی کرنا. یہ شخص ہے جس سے میں دوستی کر رہا ہوں, یہ مجھے رب سے قریب کرے گا یا رب سے دور کرے گا. اگر آپ دیکھو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ رب سے قریب کرے گا تو دوست بناؤ, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے رب سے دور کرے گا, خالق سے دور کرے گا, میرے مالک سے دور کرے گا, میرے رازق سے دور کرے گا, تو پھر اس کو دور کرو. پھر اس کو دوست بھی نہ کہے کہ وہ شخص دوست کہلانے کا لائق نہیں. دوست تو ہے ہی وہ جو دوست کو دوست سے ملائے. تو یہ میری ایک نصیحت سمجھ لیں, ہمیشہ جس سے دوستی کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بندہ ہے کیا. اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے دوستیاں اور دشمنیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادر اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت میرے مرشد پاک, جنہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں سنیت کی سمجھ آئی کہ سنیت کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا تو ایک ایک کلام جو ہے نا بڑا ہی کمال کا ہے. چلے میں شروع کرتا ہوں آج کی تقریر کی روشنی میں. اس میں ایک شعر آئے گا جس میں اس شعر کا ایسا شعر لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ پورا مفہوم ہے. تو پہلے پڑھتے ہیں اس کلام کا مطلع. پڑھیے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ اپنی حالت بدلتا ہے. قلب کو قلب کہتے ہیں اسی لیے کہ یہ اپنی حالت بدلتا ہے. قلب وہ ہے نا سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ, اس میں اللہ فرمایا نقلبہم, ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے. جو سوئے ہوئے تھے نا اصحاب کہف, اللہ فرماتا ہے نقلبہم, ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے. تو قلب کو کہتے ہیں اسی لیے قلب ہے کہ یہ اپنی حالت بدلتا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سنو. لے خبر جل کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پکارا
اور وہاں سے مدد آئی، یہاں پکارا اور وہاں سے توجہ ہوئی، جب پکارا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا اور وہیں سے توجہ ہوئی، کرم ہوا، تو پھر کہنے لگے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ سر کس کے پاس نہیں، دل کس کے پاس نہیں؟ ہر کوئی کہتا میرے پاس سر ہے، میرے پاس دل ہے، لیکن سر اور دل کی تعریف کیا ہے؟ کون سا سر ہے جس کو سر کہیں، کون سا دل ہے جس کو دل کہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تعریف کی سر کی اور دل کی کہ دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ایک جنگ کے واقعہ بتاؤں میں آپ کو، جنگ ہو رہی تھی، ایک صحابی لڑتے 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 اتنے زخم آئے کہ قریب الشہادت ہونے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ شہادت یقینی ہے، ایسے میں کیا یاد کر رہے ہیں؟ نہ بچے کا خیال، نہ ماں کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ کسی اور کا خیال، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن نظریں ڈھونڈ رہی ہیں پیارے مصطفیٰ کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب الشہادت پہنچ گئے، اب جان جانے والی ہے، اور آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نظریں ڈھونڈ رہی ہیں، یہاں چاہے جکارے کو حضور نظر آ گئے، حضور نظر آ گئے، اب اٹھنے کی تو ہمت نہیں، چلنا تو دور، تو پھر کیا کیا؟ کونیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر حضور کے قدموں پر لے آئے اور اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، یہ کہہ کر حضور کے قدموں میں اپنی جان دے دی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور لگا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جی۔ اب آئیں بیان کی طرف، قلب کے پلٹنے والی بات بھی ہو گئی، اب بیان کا جو اہم حصہ تھا وہ ایمان کی سلامتی کی فکر، اس پر آتا ہے۔ ایمان سلامت کیسے رہے؟ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہ مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر مسلمان ہو کر۔ اللہ فرما رہا ہے کس کو؟ مومنوں سے۔ قرآن پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور کیسا ڈرو؟ ایسا نہیں کہ ابھی کہہ دیا میں نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، معاف کر دے معاف کر دو، دل میں خیال آ گیا میں موقع ملے گا تو چھوڑوں گا بھی نہیں، ایسا نہیں، ڈرے، اور جب توبہ کرے تو پکی توبہ کرے تو اللہ بخش دیتا ہے، لیکن اگر توبہ کرتے وقت دل میں یہ رہا نا کہ یار کبھی موقع ملے گا تو کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ ٹھٹھا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ٹھٹا ہے، اس کی سخت ممانعت آئی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی برباد کرنے والی بات ہوتی ہے۔ بندہ جب توبہ کرے تو پکی کرے، ہاں توبہ کرنے کے بعد پھر کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کر بیٹھے تو وہ الگ بات ہے، پھر توبہ کر لے۔ اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مالک کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تو مسلمان ہو کر کیسے مرے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی پیارا ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر مسلمان رہنا ہے، مسلمان جانا ہے، تو پھر کیا ہے؟ سنو، انہیں جانا انہیں مانا، صرف جانا نہیں، صرف جانا نہیں، مانا بھی، جاننا اور ہے ماننا اور ہے۔ جاننے کو تو یہودی بھی جانتے تھے، قرآن کہتا جس طرح
والدین اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اولاد کو جانتے ہیں، وہ ایسے جانتے تھے، لیکن باری آئی ماننے کی تو مکر گئے. تو جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، سبحان اللہ، کیا بات، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. انہیں جانا انہیں مانا اور نہ رکھا غیر سے کام، تو کیا ہوا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. او نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کیوں پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. قیامت میں تو ماننا ہی ہے. تو کیا تیرا باپ بھی مانے گا، اچھا مانے گا. آج دنیا میں حضور جس پہ چاہیں کرم فرمائیں اور اپنی طاقت کے نظارے دکھائیں، اپنی طاقت کے جلوے دکھائیں، یہ حضور کی مرضی ہے. لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا جب حضور کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی. اپنے بھی دیکھیں گے، پرائے بھی دیکھیں گے. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تو وہ دیکھ کر پھر تو ماننا ہی ماننا، لیکن ادھر ماننا قبول نہیں. ماننا ہے تو آج لے ان کی پناہ. دارالعمل میں، دارالجزا میں نہیں چلے گا. ادھر مان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں، ہرگز نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. جسم سے جان چلی گئی، دل چلا گیا، ہوش چلے گئے، خیرت بھی چلی گئی، تو بچا کیا؟ سب کیا بچا؟ جسم سے جان چلی گئی، دل چلا گیا، ہوش چلے گئے، خیرت چلی گئی، تو بچا کیا؟ کچھ بچتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے جان و دل ہوش و خیرت ارے سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سامان گیا.
صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شان میں کسی نے ایک بات کر دی. اس وقت بھی تھے نا حاضرین تو ہی ہوتے ہیں، حضور میں ہوتے ہیں. تو کسی بات پر کسی نے کہہ دیا کہ چے نسبت را خاک با عالم پاک، اس مٹی کو اس عالم سے کیا نسبت؟ اعلیٰ حضرت مٹی کا، خاک کا. آج کل بھی کچھ ایسے ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ گئے اور ان کا علم جو ہے نا وہ عقل سے بڑھ گیا. جب علم عقل سے بڑھ جائے تو پھر بربادی ہے. ابن تیمیہ کے پاس کم علم تھا، دنیا معتقد ہے ہاں بہت علم تھا اس کے پاس، لیکن اس کی عقل کم تھی. اور علماء کہتے ہیں کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، تب جا کے بندہ علم سنبھالتا ہے، ورنہ یہ علم جو ہے لے جاتا ہے. فاروق اعظم کی یہ عادت تھی، جب بچہ ابتدائی تعلیم پڑھ لیتا نا تو آگے پڑھانے سے پہلے انٹرویو لیتے اور سب کا انٹرویو لیتے، نسب پوچھتے، پورا ایک جائزہ لیتے کہ کہاں تک ہے اس کا. تو جو نسب میں ہوتا، عقل والا ہوتا، اس کو کہتے آگے پڑھ اور پڑھ. لیکن جو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو کہتے اب بس اتنا پڑھ لیا ٹھیک ہے اب کاروبار کرو. ہمارے یہاں جو گھر میں سب سے لوفر ہوتا ہے بیچارہ، بالکل ڈفر، اس کو بولتے ہیں مجلس بٹھاؤ، اس کو یا حافظ بنا دو، اس کو عالم بنا دو. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کچھ ایسے علماء بھی نکلے ہیں کہ جو صرف نام کے علماء ہیں. میں نام نہیں لے رہا، علماء کی بڑی شان ہے اور میں معتقد ہوں الحمدللہ ہر عالم دین کا. اور علم کے وجہ سے کسی کا میں نے کوئی معاذ اللہ میں نے کوئی یہ بات نہیں کی. اور شرف علم بہت بڑا چیز، بہت بڑی چیز ہوتی ہے شرف علم. تو پیارے بھائیوں، یہ عقل سے جب علم بڑھ جاتا ہے نا تو بندہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو اس دور میں بھی تھے جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا یہ کیا مٹی کو کیا پتا، اس خاک کو کیا پتا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا تو سن، مجھے خاک کہتا تو سن. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مجھے مٹی کہہ رہے، ہم تو بنائی مٹی سے گئے اور ہمارا ٹھکانہ بھی مٹی ہے، اٹھائے بھی سے جائیں گے. اور ثبوت پوچھتے ہو تو خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اور مجھے خاک کہنے والوں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اور یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کی زوجہ پاک حضور کے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات، ان کے درمیان تھوڑی شکرنجی ہوئی. اور مولا علی کی دیکھو قرآن نے ایک وقت میں 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں ایک وقت میں، اگر عدل قائم کر سکتے، اجازت دی ہے قرآن. لیکن حضور نے مولا علی کو منع کر دیا کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں تجھے اجازت دی. قرآن نے کہا نا کہ اگر عدل کر سکو، برابری، اب کائنات کی دوسری کوئی عورت ہے جو سیدہ کائنات کی برابری کر سکے؟ حضور نے منع کر دیا جب تک یہ ہے نا تجھے اجازت نہیں.
نبی العامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی. یہ حضور کی شان ہے، حضور کی شان. ایک دن شکرنجی ہوئی تو مولا علی گھر سے چلے گئے اور جا کر خاک پر لیٹ گئے، مٹی پہ لیٹ گئے. جب حضور تشریف لائے تو پتا چلا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے اور مولا علی چلے گئے. حضور پھر گئے ان کے پاس تو کیا دیکھا کہ مولا علی خاک پر لیٹے ہوئے. تو حضور نے انہیں یہیں سے کہا اٹھ ابو تراب. کیا کہا؟ ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ. مولا علی کہتے ہیں اب مجھے کوئی علی کہتا ہے نا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، جو مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے نا اتنی خوشی ہوتی. ابو تراب حضور نے یہ لقب عطا کیا. کس کو؟ مولا علی کو. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تم مجھے خاک کہتے ہو. سنو، اس نے لقب خاک شگنشاہ اس نے لقب خاک شگنشاہ سے پایا. مجھے خاک کہتے ہیں. اس نے لقب خاک شگنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اب ذرا عشق کی بات سنیے گا، عشق والی زبان میں. آپ کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں، کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اوپر ذرا نگاہ اٹھائیں گے تو آپ کو آسمان نظر آئے گا. پھر اپنی نگاہ کو آپ بالکل آگے کی طرف لے کے آئیں تو پھر وہی آسمان کسی نہ کسی پہاڑی کو چھوتا ہوا. پیچھے کی طرف جائیں، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں تو آپ کو آسمان کسی نہ کسی پہاڑی کو چھوتا ہوا نظر آئے گا. ایسے جیسے جھکا ہوا جیسے. تو یہ جھکا ہوا کیا ہے؟ یہ جھکا کیوں ہے؟ یہ عشق والی بات کی اعلیٰ حضرت نے. میں آپ کو زمین اور آسمان کا ایک مکالمہ بتا رہا ہوں عشق والی بات سمجھانے کے لیے. زمین سے آسمان نے کہا ہے زمین سن، مجھ پر چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، کہکشائیں ہیں، چنی ہیں، چنا ہیں، یہ ہے وہ ہے، تیرے پاس ہے؟ تو زمین نے کہا ہے آسمان تو ٹھیک کہتا ہے، تیرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، میرے پاس نہیں ہیں. لیکن سن آسمان، مجھ پر مدینہ ہے. تجھ پر ہے؟ مجھ پر مدینہ. یہ تانا دیا زمین نے، ایسا تانا دیا آسمان کو کہ آسمان کی کمر جھک گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، خم ہو گئی سنت حسن تعلیم، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. سن ہم پہ مدینہ گئے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، ہم پہ مدینہ رتبہ ہے ہمارا. اور کہتے ہیں مجھے خاک کہتے ہو اے مدعیو، خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے. اس خاک میں مدفون شگبت ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شگبت ہے ہمارا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے خاک کہتے ہو. سنو، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے خاک کہا.
آپ نے تو سمجھا ہی نہیں خاک کو. ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین اور معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک پہ قبلہ ہے ہمارا. ایک اور شعر رہ گیا مکے سے پہلے. مجھے خاک کہتے ہو، سنو ہم تو ہم تو ایسے ہیں کہ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. 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 ایک کلام اعلیٰ حضرت کا میں اور پڑھتا ہوں. اس کلام کے اندر ایک ہم کو بہت اچھا چانس ملے گا، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا، اس کی برکتوں کے حصول کا، مغفرت کے حصول کا، اور درجات کی بلندی کے حصول کا. اور ایک زبردست چانس. تو کون کون اس چانس سے فائدہ اٹھانے کے تیار ہے؟ ماشاءاللہ ہے جی. دیکھیے بہت پیارا کلام ہے، اور اس کلام کو پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت سی انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی. زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. زہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنین تمہارے لیے، ون دو جہاں تمہارے لیے. مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب. جبریل نے حضور سے کیسے کیسے القاب. پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب.
خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. کیسے قرآن 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 کیسے ساتھ چل رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے کلام میں قرآن کیسے چل رہا ہے ساتھ ساتھ؟ سبحان اللہ کہو. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بظاہر بڑا آسان لیکن بہت گہرا شعر. بظاہر بہت آسان لیکن بہت ہی گہرا شعر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد. جو معراج حضور کو عطا ہوئی کسی اور کو نہ ملی. اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا اور حضور نے اللہ کا دیدار کیا اور دیدار بھی ایسا کیا کہ دیدار دینے والا تعریف کر رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. جو حضور کو معراج عطا ہوئی کسی اور کو نہ ملی. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا آپ سے کہا گیا لن ترانی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے لن ترانی اور حضور دیکھ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا دیکھا ما زاغ البصر وما طغى. جو حضور کی شان ہے سبحان اللہ. یہ تو ہوئی معراج کی بات. چلو چلتے ہیں میدان محشر میں. سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الى غیری انا صاحبکم انا لہا. کون کہیں گے؟ سب کہیں گے حضور. تمام انبیاء کے بارے آج حاضری ہوگی نعت خوانی ہوگی. یہ سن لو میدان محشر میں نعت خوانی ہوگی. میں صحیح کہہ رہا ہوں. علامہ صاحب بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں. ہوگی نہیں ہوگی نعت خوانی؟ 50,000 سال کا دن ہوگا تو حساب کتاب میں دیکھ تھوڑی ہوتی ہے. حساب کتاب تو ایسے ہو جائے گا. تو باقی کیا ہوگا؟ باقی نعت ہوگی. قسم خدا کی پورا دن ہی حضور کی نعت خوانی کا دن ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. کہ محبوب کہتے کیسے ہیں؟ محبوب کی شان کیا ہوتی ہے؟ امت جائے گی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس اور جا کر ان کی نعت پڑے گی. آپ تو آدم ہیں, آپ تو صفی اللہ ہیں, آپ تو ابو البشر ہیں, آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ کی کیا شان ہے؟ یہ نعت نہیں, یہ نعت نہیں. قبر میں بھی تو نعت ہوگی نہیں. حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا نا, پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, مومن کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ. یہ نعت نہیں. کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری. آج کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, شرک ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا پڑھے لکھے جاہل, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے, کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے. تو مجھے بتاؤ تمام انبیاء جو چنے ہوئے ہیں, جو معصوم ہیں,
وہ قیامت کے دن سب لوگوں کو معاذ اللہ شرک کی دعوت دے گا. اذهب الى غیرک نہیں سمجھے آپ لوگ. اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی نا تو حضور کو حضور بھی یہاں نہیں کہے میرے پاس کیا آئے ہو, آج نشر کا دن ہے, آج تو رب حساب کتاب کا دن ہے, تو میرے پاس آ جاؤ, جاؤ اللہ کے بعد. میرے حضور فرمائیں گے انا لہا, میں تو ہوں اسی لیے میں بات کرتا ہوں. اب دیکھو بات کون کرے گا؟ ہمارے آقا. اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا نا, کمال کہا کہ محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آج بیان سن رہے تھے آپ, بڑا مزہ آ رہا تھا, بہت مزہ آ رہا تھا بیان سننے میں. اللہ کر یہ بیان ہمارے دلوں میں اتر جائے. کیا تھا؟ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ دعا کون سی مانگ کرتے تھے؟ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضرت انس بھی یہی کہتے ہیں, ہماری تعلیم کے لیے حضور دعا کی, تو ایمان کی فکر. اور ایک حدیث انہوں نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے مفسر شہیر کا حوالہ دیتے ہوئے بات کہی کہ مومن اگر جائے گا بھی نا جہنم میں تو وہ بڑی مثال دی کہ ایک بندہ جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کو بے ہوش کر دیتے, اب اس کے ساتھ کاٹا پیٹی ہو رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جب ہوش آ جاتا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے. تو پھر مومن کے لیے یہی ہوگا کہ جائے گا بھی تو اس کے ہوش مدہوش ہوں گے, تو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ عجب کیا اگر رحم فرمائے گا. تعجب کی بات کیا ہے اس میں؟ عجب کیا اگر رحم فرمائے غم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. کس کو یاد کر رہا ہوں؟ بولو نا بھائی, کوئی مشکل بات تو نہیں پوچھی میں نے, ایسا سوچ میں پڑ گیا بھائی. کس کو یاد کیا میں نے؟ آپ کہو اے خدا, کس کو یاد کر رہے ہو؟ اور میں کہوں اے محمد کے خدا, کس کو یاد کر رہا ہوں؟ میں کہوں اے محمد کے خدا, کس کو یاد کس کی ہے؟ میں کہوں اے خدا, یاد کس کی ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک بغیر دامن رسول تھامے اور ایک یاد رسول میں ڈوب کر ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ دم نزع جاری ہو میری زبان پر, دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. نور الہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں نور الہ کیا ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں آگے, نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب و خر کی ہے. خوب سمجھ کیسے کہتے ہیں؟ خوب
کہتے ہیں خنزیر کو، خر کہتے ہیں گدھے کو. نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، بڑا کمال کا شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو تو کیا قدر اس خمیرہ ماں مدر کی ہے. دم نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا. عصائے موسیٰ علی نبینا والے، ان کا ذکر قرآن میں ہے. ہمارے مفسر قرآن مفتی عبداللہ صاحب تو بہت بخوبی جانتے ہیں اور درس بھی دیتے رہتے ہیں. عصا کا ذکر کئی بار آیا اور یہ معجزہ تھا جو آپ کو عطا ہوا. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، بڑا ہی مشہور واقعہ کہ جب انہیں اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرید ہیں حضرت، اور ان کے ہماری نصیب ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. کرسی چلیں آج ان کی موجودگی میں انہی سے سنا ہوا ایک واقعہ. قبلہ اجازت. آپ فرماتے ہیں حضرت کہ میں اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے. اعلیٰ حضرت نے مجھے دیکھ کے بلایا اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ٹھیک ہے ایسا آئیے اے ابا ٹھیک ہے. وہ ادھر ڈسٹرب تھی میں پلیز بیٹھ جائے. کہہ رہے میں اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے. اعلیٰ حضرت نے مجھے بلایا اور پوچھا کیا بات ہے سید صاحب کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا میں کہاں رو رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آنسو ایسے تو نہیں آتے. تو حضرت نے عرض کی ادھر مجھے موت کا خوف ہو رہا ہے، مجھے موت آنے کا خوف ہو رہا ہے مجھے. تو اعلیٰ حضرت نے بڑے شفقت کے ساتھ ان کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ پھیرے اور کہا جا آپ کی عمر بڑھا دی. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ ان کے دونوں کو نہیں آتا، فکر نہیں کرو آپ کی عمر بڑھا دی. اور آج الحمدللہ یہ سینچری کراس کر گئے، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ لگے. تو انہوں نے مجھے یہ بات کی اور مجھے یوں کر کے بتایا، مجھے میرے کاندھے پہ رکھ کے یوں کہا کہ حضرت نے یوں کیا. جب بات پوری ہو گئی نا تو میں نے کہا حضرت وہ تو اعلیٰ حضرت نے کر دیا تھا، آپ نے مجھے کر دیا، میں سمجھوں. سبحان اللہ. بھائی بزرگ ملے تو مانگ لینا چاہیے، اور مانگنا بھی فن ہے، ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی ہوتی مانگنا. اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے. یہ ہمارے لیے قسم خدا کی اتنی بڑی شہادت ہے کہ ہم اس عظیم
آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے دیکھا. سبحان اللہ. اور میرے خیال میں اس وقت شاید اعلیٰ حضرت کے یہ واحد مرید ہوں گے جو حیات ہوں گے میرے خیال میں. اللہ ان کو خیر کے ساتھ اور خیرت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کر رہا تھا عصائے موسیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور تفاسیر اگر پڑھی جائے, میں اب مختصر کر رہا ہوں, تفاسیر اگر پڑھی جائے تو اس عصے کا جو بیان ہے وہ اتنا غضبناک تھا عصا کہ جہاں جاتا تھا تباہی پھیر دیتا تھا. اس کے سامنے جو بھی آ جائے نگل جاتا تھا. پتھر آئے, کنکر آئے, درخت آئے, جو آئے نا وہ نگل جاتا تھا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جبڑے سے پتھر کے چبانے کی آواز سنی. ایسا غضبناک ہوتا تھا. ایک طرف عصائے موسیٰ جو اتنا غضبناک, اور ایک طرف عصائے محمد. اس کا کام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, سنو. عصائے کلیم اشتغائے غضب تھا اور گیروں کا سہارا عصائے محمد. گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ وسلم. اس کلام کے آخری 3 شعر پڑھوں گا مقطع کے ساتھ, یعنی 2 شعر اور ایک مقطع. کیسے کمال کے اشعار لکھے اعلیٰ حضرت نے. اجابت مانی قبولیت, یعنی حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو نہ کسی نے کی نہ کوئی کر سکے. حضور فرماتے ہیں اس دن وہ کلمات مجھے القا ہوں گے, ان کلمات سے اللہ کی حمد بیان کریں گے. شیخ محی الدین ابن عربی سے پوچھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مشاہدات میں یہ بات دکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے 1364 اسما ایسے ہیں کہ جس کا علم حضور ہی کے لیے. اور فرماتے ہیں انہی اسما سے اللہ کی حمد بیان کی جائے گی. اور آگے بڑی باتیں لکھی ہیں, میں یہاں سے آگے نکل جاتا ہوں. تو آپ نے مشاہدت میں پوچھا ہو کہ وہ کون سے اسما ہے, تو آپ کو روک دیا گیا بھئی اتنا بتا دیا کافی ہے. بہرحال حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے اور جتنی دیر رب چاہے گا حضور سجدے میں رہیں گے. پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ ارشاد ہوگا, اے محمد سر اٹھائیے, ارفع رأسک, سر اٹھائیے. اللہ فرما رہا سر اٹھائیے. پھر اللہ فرمائے گا سوال کیجئے پورا ہوگا, سوال کیجئے پورا ہوگا. اور پھر فرماتا شفاعت کیجئے قبول ہوگی. یہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں خامخواہ نہیں بتا رہا, نہ اپنی علمیت جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ 3 باتیں ذرا سنیے. سر اٹھائیے, سوال کیجئے پورا ہوگا, شفاعت کیجئے قبول ہوگی. شفاعت کیجئے, شفاعت کیا ہے؟ آئیے حضور سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا سے پوچھتے ہیں. حضور جان عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں پھر شیئر سنیے گا. شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. شفاعت حضور کی دلہن, اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کی جو دلہنیں ہیں وہ مومنوں کی کون ہیں؟ امہات المؤمنین ہے نا, کوئی شک تو نہیں نا. حضور کی دلہنیں, مومنوں کی مائیں, شفاعت حضور کی دلہن. تو ان معنوں میں تو شفاعت تو ہماری ماں ہے,
اور ماں کبھی چاہے کہ بچہ جنت میں جائے؟ کبھی چاہے گی؟ یہاں پر حجت الاسلام حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب نے تو بڑا کمال کا لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. اور دلہن جو ہے نا سجی ہوئی ہوتی ہے، صحرا بھی ہوتا ہے اور لباس بھی اچھا ہوتا ہے، جوڑا بھی اچھا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کہا، اب شعر سنیے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اب دعائے محمد جب قبول ہو کے آئی تو کیسے؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اور دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. شفاعت کیجئے قبول ہوگی. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ضرور پڑھا کر. عقائد کے باب ہے، اس میں یہ بہت ضروری ہے. بنیاد جو کھڑی ہوتی ہے، عمارت جو کھڑی ہوتی ہے وہ بنیاد پہ ہوتی ہے. عقیدہ بنیاد ہے، اسی کے اندر گڑبڑ ہوئی نا تو عمارت گر جائے گی، کھڑی نہیں رہے گی. تو یہ ہمارے ہر بچوں کو چاہیے کہ وہ ضرور پڑھیں. تو بہار شریعت کا پہلا حصہ اسی میں قیامت کے کا جو باب ہے اس میں لکھا ہے صراط، یعنی کہ کل صراط کے بارے میں کہ کیسا پل ہے. یعنی کہ ہماری تصور نہیں ہے، ہم خالی یہ سوچتے ہیں بول دیتے ہیں کہ سمجھتے نہیں. یعنی کہ کبھی کبھی میں بال دیکھتے نا، بال نظر نہیں آتا ہم کو، اپنا بال نظر نہیں آتا تو سمجھانے کے لیے کہا بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اور ہوگا کہاں؟ بیچ میں آگ کا دریا ہائی، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے. ایسے خطرناک پل سے گزرنا ہے اور ہر ایک نے گزرنا ہے. اب کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہیں گزروں، میں بچ جاؤں، ایسا نہیں. یہ عقائد میں سے پل صراط بھی ہر ایک نے گزرنا ہے. اور کیسے گزریں گے؟ مجرم تو کٹ 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 کے جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ مان. اور جگہ جگہ آکڑے بنے ہوں گے جو مجرموں کو تھان تھان کر پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. راہ پرخار ہے کیا ہوگا، پاؤں افگار ہے کیا ہوگا. یہ کیفیت کی بات ہوتی ہے. جب اس کیفیت میں ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا. کیفیت پہ منحصر ہے نا. خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیت، اسی میں زندگی گزارنی ہے. نہ مکمل خوف میں جانا نہ مکمل رحمت میں جانا. دونوں آپ کو اچھا نہیں ہے. دونوں کے درمیان نام ہی ایمان اسی کا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مجرم تو کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو سرین کے بل زخمی ہوتے 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 پہنچیں گے. کچھ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے چل رہے ہیں پیدل، کچھ ایسے گزریں گے جیسے دوڑ کے گزرتے ہیں، کچھ ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے.
اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ ایسے گزریں گے کہ یہ بجلی چمکی. وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی کم. اللہ ہر چاہنے پر قادر ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ایسے گزریں گے جسے بجلی چمکی اور گزر گئے. ارے ایسے خطرناک پل پر آنادت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آنادت کس کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتا کس بات نے آنادت کو کہا یہ کہنے پر؟ عشق جو نا، عشق جس کو لگ جاتا ہے پھر وہ ایسی بات کرتا ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. بتا دوں میں آپ کو، یہ عشق کی بلندیوں پر پہنچا ہو نا تب ایسی باتیں نکلتی ہیں. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کیا ہے؟ اللہ نے بغیر وسیلے کے نہ ہوا سے کہا کہ جا بجھا، نہ بارش سے کہا کہ برس کے بجھا، نہ فرشتوں سے کہا جاؤ بجھا کر آؤ. خود کہا یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام عشق کی وہ بلندی پہ تھے کہ آگ روشن تھی. جبریل آئے، عرض کی حضور کوئی مجھ سے کوئی حاجت ہے تو بتائیں. بولا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، رب سے تجھ سے نہیں. تو کہا رب ہی سے مانگ لیں، وہ تو جانتا اس کو سب پتا. تو جب بلندی عشق کی ایسی ہو جائے تو پھر اللہ آگ سے کہتا ہے قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. یہ باتیں عشق والے کرتے ہیں. بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل. اور امام کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں کہ ہے رب سلم صدا کہ ہے رب سلم صدا. ایک اور نعت میں علامت نے کہا کہ پائے کوبا گزریں گے تیری آواز، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز. پائے کوبا کسے کہتے ہیں؟ آلہ کہتے ہیں اس پل پر بھی ہم تو ایسے گزریں گے. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائے. یہ ہے عشق. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدا. اللہ کرے پیچھے میں جام بھی ہوں آلہ کہ ہے رب سلیم صدا. عادت لے کے جائیں گے انشاءاللہ کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت غوث اعظم کی آج کار کلامی اعلیٰ حضرت کے پڑھے گئے تو منقبت بھی اعلیٰ حضرت کی پڑھتے ہیں. ایک عرصہ ہو گیا اعلیٰ حضرت کا یہ کلام میں نے نہیں پڑھا، منقبت غوث اعظم کی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں کہ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. مفتی شرع بھی گئے، قاضی ملت بھی گئے. مفتی شرع بھی گئے، قاضی ملت بھی ہے. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر.
منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر۔ اس کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہوں گا، بڑے بڑے جب کسی مقام میں اٹک جاتے ہیں، وہ معاملات بھی تو ہوتے ہیں نا، راہ سلوک کے اندر بھی تو بڑے معاملات زیادہ آتے ہیں جہاں بڑے بڑے اٹک جاتے ہیں۔ جب اٹک جاتے ہیں تو پھر پکارتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیران، میری عرض سنی کن تر کے، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپران دے۔ کیوں؟ سلطان باہو کا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، چنگ جہاز چلتے تھے پانی کے، ادھر سے مال اٹھایا پھر ادھر چھوڑ دیا۔ یہ کون سا بیڑا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ راہ سلوک میں، راہ معرفت کی راہ میں، یہ تو اول تو یہ ہے ہی مردوں کا میدان، ہم جیسے مخنثوں کا کام ہی نہیں، مردوں کا میدان۔ خدا کی سمجھ ان کے حالات پڑھتے ہیں نا، لگتا ہے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہماری معنوی ولادت ہوئی نہیں، ایسی زندگی گزاری انہوں نے، ہمارا سوچ بھی نہیں ہے، تصور نہیں ہے ہمارا۔ غوث اعظم ایسے بن گئے۔ غوث پا فرماتے ہیں مجاہدات کے دوران اتنی بھوک ہوتی کہ بھوک سے حالت ایسی ہو جاتی کہ لوگ سمجھتے کہ یہ انتقال کر گئے، پھر لوگ مجھے نہلاتے، پھر کفناتے، اور پھر مجھے دفنانے کے لیے لے کے ہی جاتے، میں کھڑا ہو جاتا۔ آج غوث اعظم کی 11ویں بہت کھاتے ہیں ہم لوگ، غوث اعظم کے فرمان کو نہیں بھول جاتے۔ یعنی ہم نے معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، مجھے بولا کہ تو معاف کر دینا، غوث اعظم کا تصور ہم نے وہ دے دیا ہے بیان کر کے، زیادہ تر بیان جو ہوتا ہے نا کرامتیں حق پر ہیں، اس کو انکار نہیں۔ غوث اعظم کی کرامت تو بڑی مشہور ہے، اور اتنی مشہور ہیں کہ اتنی کرامتیں کسی اور کی مشہور ہوئی نہیں تواتر کے ساتھ غوث اعظم، لیکن ہم نے بیان میں صرف وہی چیز کی ہوئی ہے۔ اور آج غوث اعظم ہمارے سامنے آ جائے نا تو ہم کہیں گے نہیں، یہ غوث پاک نہیں۔ لیکن غوث اعظم کی نیاز بھی کریں، خوب کریں، بلکہ زندگی بھر غوث اعظم کے ٹکڑوں میں پلتے رہیں، کوئی روکے تو رکنے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن غوث اعظم کے فرمانوں کو بھی دیکھو، ان کی زندگی کو بھی دیکھو۔ ایک بڑی بی آئی، ان کا بچہ پڑھتا تھا غوث پاک کے مدرسے میں، جب وہ پہنچی تو غوث اعظم مرغی کھا رہے تھے، مرغی، غوث اعظم مرغی کھا رہے، وہ مرغی کے مقدر کیسے، سبحان اللہ، وہ مرغی کتنی نصیب والی، غوث اعظم کھا رہے تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ تو وہ بڑی بھی جو ہے نا، بڑی دل بداشتہ ہوئی، کہا واہ پیر جی، میرا بچہ کھائے دال اور پیر جی کھائے مرغی، یہ کیا بات ہے؟ تو غوث اعظم نے اس مرغی پر دم کیا نا ہاتھ پھیر کے، تو وہ ہڈیاں جو اس پر گوشت آنا شروع ہوا، پھر گوشت پر کھال آنا شروع ہوئی، پھر وہ مرغی بن گئی، وہ پھر زندہ ہو گئی۔ غوث پاک کہتے ہیں اسے دال کھانے دے، جب یہ دال کھائے گا نا تو اس مقام پہ پہنچے گا، ابھی اس کو دال کھانے دے، یہ دال کھا کھا رہی یہاں پہنچے گا۔ غوث اعظم بڑی شان والی، غوث اعظم بڑی شان والی۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں بڑے بڑے عرض کرتے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری عرض سنی کن تر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے، جتے مچھلی نہ بیندے ڈر کے ہو۔ شاہ جیلانی غوث سمدانی میری خبر لے ہو، جھٹ کر کے ہو۔ تو پھر جب خبر لیتے ہیں نا تو کہتے پیر جنا دا میرا باہو، وہی کندی لگتے تر کے ہو۔ آپ قادری سلسلے میں دیکھ لینا، آپ کو مجذوب بہت کم ملیں گے، اگر ملیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں رہتے۔ کیوں؟ غوث پاک رہنے ہی نہیں دیتے، نکال لیتے۔ بس سالک اور مجذوب کا فرق ہے نا، سالک کا درجہ بڑا ہے نا، اس کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے،
سالک کا بڑا ہوتا ہے، مجذوب کا بڑا نہیں ہوتا. وہ جس چیز میں رب کا مشاہدہ کرتا ہے وہ طاری کر لیتا ہے، اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. چلتے چلتے مشاہدہ کے چلتا ہی رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. کھاتے کھاتے مشاہدہ کھاتا ہی رہے گا، کھاتا رہے گا. روتے روتے روتا ہی رہے گا، اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. ظرف چھوٹا ہوتا ہے جبکہ سالک کا بڑا ہوتا ہے. تو غوث پاک اس کو مجذوب رہنے ہی نہیں دیتے. سیدنا سیدنا حسین بن منصور حلاج کے بارے میں کہا نا کہ میرے دور میں ہوتا تو میں اس کا پیمانہ بڑا کر دیتا. غوث پاک کی شان. غوث پاک منور ہی نہیں، میرے عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر. میرے عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر. عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر. علماء کرام، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور انہوں نے کتابیں دیکھی ہوں گی. در مختار بھی دیکھی ہوگی اور فخر اور اشباہ و نظائر بھی دیکھی ہوگی، آپ نے سنی بھی ہوگی. اعلیٰ حضرت ان کتابوں کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. سلک کہتے ہیں لڑی کو، ہار، اور ہار کے اندر ایک موتی ایسا ہوتا ہے جو ہار کی جان ہوتا ہے. اس ہار کی اس موتی سے شان ہوتی ہے. تو جو اولیاء کی لڑی ہے نا، جو اس میں جو وہ بڑا سا موتی ہے نا شان والا، وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار. کیا ہوا موتی؟ در مختار. سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار. سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار. فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر. فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر. غوث اعظم کے دور میں بڑے بڑے تھے اولیاء کرام. ایک واقعہ سناؤں، اس کے بعد مقطع پڑھتا ہوں. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کو غوث پاک نے بہن بنایا تھا. ان معنوں میں غوث پاک ان کے ماموں. شیخ احمد کبیر رفاعی بڑے ہی عظیم بزرگ گزرے اور غوث پاک کے دور میں تھے. غوث پاک کے محفل میں غوث پاک کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا. اس کے دل میں خیال آیا، روشن ضمیر کی محفل میں خیال آیا. غوث اعظم روشن ضمیر پیر دستگیر، مرید کو خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں پیر حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کی زیارت کروں. بس خیال آنا تھا. غوث پاک نے توجہ کی، کہا آنکھ بند کر. اس نے آنکھ بند کی، بولا آنکھ کھول. آنکھ کھولی، کیا دیکھا؟ شیخ احمد کبیر رفاعی تو موجود ہے. اور شیخ احمد کبیر رفاعی نے اس سے کہا کہ غوث کی محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کر، میں تو خود ان کی رعایت سے. اس آگے بھی جواب واقعہ ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں کیسے کیسے فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر. فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. فالمدبرات امرا، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. رشک بلبل گرادا لالا صداق بھی ہے. رشک بلبل گرادا لالا صداق بھی ہے. رشک بلبل گرادا، رشک بلبل گرادا، رشک بلبل گرادا لالا صداق بھی ہے. آپ کا واصف، آپ کا واصف ذاکر بھی ہے عبد القادر. آپ کا واصف ذاکر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر
عبد القادر. جاوید بھائی کیا پڑھا میں سلام پڑھیں؟ سلام پڑھیں. پڑھیے مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام بچے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک بار سورہ فاتحہ اور 4 کل